میاں نواز شریف نے کہا ہے کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے، ساری توجہ صرف ملکی مسائل پر ہے۔ میاں نواز شریف جاتی عمرہ میں شہباز شریف اور خاندان کے دیگر افراد سے ملاقات میں گفتگو کے بعد انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون مل کر عوامی ریلیف کے لیے جدوجہد کرے گی۔ ملاقات کے بعد خاندان کے افراد جاتی عمرہ سے واپس روانہ ہو گئے۔ ملاقات میں اسحاق ڈار، اعظم نذیر تارڑ بھی موجود رہے۔ بات کرتے ہیں راؤ دلشاد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راؤ دلشاد، بتائیے گا اس ملاقات کا حوال۔ بالکل احسن، چونکہ آج پہلا روز تھا اور پہلے روز قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف نے فیملی کے جو ممبرز تھے ان سے ملاقات کی، اپنی ہمشیرہ کے گھر گئے جہاں ان کا بچوں نے استقبال کیا، جبکہ اب چھوٹے بھائی عباس شریف کے گھر گئے جہاں پر یوسف عباس اور دیگر فیملی کے جو ممبرز تھے ان کی جانب سے شاندار استقبال کیا گیا، جذباتی مناظر بھی دیکھے گئے۔ تاہم میاں نواز شریف چونکہ آج جاتی عمرہ میں تھے تو آج جاتی عمرہ بھی سیاست کے سابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز، سابق وفاقی وزراء اسحاق ڈار اور اعظم نذیر تارڑ کو مدعو کیا گیا تھا خاص طور پر ملاقات کے لیے۔ ملاقات میں میاں نواز شریف کے جو کیسز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں خاص طور پر جن کی اپیلز دائر ہونی ہے اس حوالے سے طویل مشاورت بھی کی گئی، 1 گھنٹہ تک مشاورت کی گئی جس میں چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز بھی شریک تھیں۔ تاہم ذرائع نے یہ بتایا کہ میاں نواز شریف نے سے جو ملاقات تھی اس میں ایون فیلڈ ریفرنسز، سٹیل مل ریفرنسز اور توشہ خانہ ریفرنسز سمیت دیگر جو کیسز ہیں ان پر تفصیلی تبادلہ خیال بھی کیا گیا، جبکہ آئندہ کے سیاسی لائحہ عمل کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے کہ میاں نواز شریف پیر کے روز جو ہے وہ لاہور سے اپنی رہائش گاہ جاتی عمرہ سے اسلام آباد وہ روانہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر جو نہ صرف اپنے کیسز کے حوالے سے جو اپیلز ہیں ان کے متعلق مشاورت کریں گے قانون ٹیم سے، بلکہ لیگی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ تقریباً 1 گھنٹہ تک یہ نشست رہی ہے جس میں چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ شہباز، اسحاق ڈار اور اعظم نذیر تارڑ شامل تھے۔ اس نشست میں تفصیلاً تمام ایشوز پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے۔ اس نشست میں گزشتہ روز ہونے والے جلسے کے حوالے سے شہباز شریف نے یہ کہا کہ قوم نے آپ کا والہانہ استقبال کیا ہے، آپ قوم کی امیدوں پر پہلے بھی پورا اترے اور آئندہ بھی جو ہے وہ پورا اتریں گے، جبکہ اس کے جواب میں میاں نواز شریف نے یہ کہا کہ اب تمام تر جو توجہ ہے وہ ملکی مسائل کو حل کرنے پر مرکوز کرنی ہے۔ گو کہ جو میرے خلاف کیسز بنائے گئے وہ جھوٹ اور جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس پر عدلیہ سے رجوع کر رکھا ہے اور امید ہے کہ ریلیف بھی ملے گا، سچ سامنے آئے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ جبکہ انہوں نے یہ کہا کہ اب تمام تر جو توجہ ہے وہ ہر صورت میں معاشی مسائل ملک کے حل کرنے پر مرکوز کرنی ہے۔ ملک کو ایک نئے سیاسی جو کلچر کے تحت جو ہے وہ اب ملک میں نظر بھی آئے گا، اور چونکہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ تمام سیاسی قوتیں اور ریاستی ادارے مل کر کام کریں تاکہ ملک آگے بڑھ سکے۔ جی ٹھیک ہے راؤ دلشاد، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں مینار پاکستان کے جلسے نے ثابت کر دیا نون لیگ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے۔ محمد نواز شریف نے مستقبل کے لیے جو ویژن پیش کیا وہ پورے پاکستان کے لیے روڈ میپ ہے جس پر اگر ہم چلیں تو پاکستان ترقی کی منازل طے کر سکتا ہے۔ شیخوپورہ میں میاں جاوید لطیف کے بھائی میاں اختر لطیف کی نماز جنازہ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا پوری قوم کو مل کر اب نواز شریف کا ساتھ دینا ہوگا تاکہ پاکستان کو معاشی گرداب سے نکالا جائے۔ کل الحمدللہ اہلیان پاکستان نے جس طرح قائد مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کا استقبال کیا ہے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ آج بھی مسلم لیگ نون پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے۔ کل کی تقریر میں نواز شریف صاحب نے جو مستقبل کا خاکہ اور ویژن پیش کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے ایک روڈ میپ ہے جس پر اگر ہم چلیں
تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے, پاکستان مضبوط ہو سکتا ہے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ اب ہم سب کو, پوری قوم کو مل کر پاکستان کو اس معاشی گرداب سے نکالنے کے لیے محنت کرنی ہے, اور ہم نے ملک کے اندر انتشار ختم کرنا ہے. وحدت, یکجہتی, اتحاد ہی قوم کو آگے لے کر چل سکتی ہے. یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ نواز شریف صاحب کو 2017 میں ایک سازش کے تحت جھوٹے مقدمے میں نااہل کیا گیا. سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس. فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل شروع ہو گیا. وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی. درخواست میں وفاقی حکومت نے موقف اختیار کیا. سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع ہونے سے متعلق آگاہ کیا گیا. 9 اور 10 مئی کے واقعات میں 102 افراد گرفتار کیے گئے. گرفتار افراد کو انصاف کی فراہمی کے لیے فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع کیا گیا. زیر حراست افراد کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرائل کیا جا رہا ہے. ٹرائل میں جو قصوروار ثابت نہیں ہوگا وہ بری ہو جائے گا. ٹرائل سپریم کورٹ میں زیر سماعت مقدمے کے فیصلے سے مشروط ہوگا. فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس. 9 مئی واقعے کے 9 ملزموں نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا. سپریم کورٹ میں دی گئی درخواستوں میں استدعا کی گئی کہ سپریم کورٹ مقدمے میں فریق بنا کر ملٹری اتھارٹی کو جلد ٹرائل مکمل کرنے کا حکم دے. فوجی عدالتوں کا مقدمہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے. 9 مئی کے واقعے کے بعد بطور ملزم فوجی اتھارٹی کے زیر حراست ہیں. بات کرتے ہیں امانت گشکوری سے. جی امانت, ڈیٹیلز بتائیے گا. جی, سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس میں یہ متفرق درخواستیں دائر ہوئی ہیں. 9 ملزمان نے درخواستیں دائر کی ہیں جس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ فوجی عدالتوں کو جو احکامات دے کہ ٹرائل جو ہیں وہ جلد مکمل کیے جائیں. جبکہ درخواستوں میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ فوجی حکام کے زیر حراست جتنے بھی افراد ہیں وہ انصاف کے حوالے سے مطمئن ہیں. انہیں یہ یقین ہے کہ فوجی عدالتوں سے انہیں انصاف ملے گا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو فوجی حکام کا رویہ ہے ملزمان کے ساتھ وہ غیر متوقع طور پر بہت اچھا ہے اور ملزمان جو ہیں وہ انصاف کے منتظر ہیں. تاہم سپریم کورٹ جو ہے وہ ٹرائل کو جو ہے تیز کرے اور سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف اس میں بھی زیر حراست افراد کو فریق بنایا جائے, جس کے لیے یہ درخواستیں دائر ہوئی ہیں. اور سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ ٹرائل جلد مکمل کرانے کے احکامات جاری کرے. امانت, بہت شکریہ آپ کا. پی ایس او کو ادائیگی نہ ہونے پر پی آئی اے کو ایندھن کی فراہمی نہ ہو سکی. قومی ایئر لائن کا فلائٹ آپریشن ایک بار پھر معطل ہو گیا. تمام پروازیں منسوخ کر دی گئیں. پی ایس او نے 10 کروڑ روپے روزانہ کی ادائیگی کے حساب سے فیول فراہمی کرنے کا وعدہ کیا تھا, جبکہ پی آئی اے بینکنگ سرکل بند ہونے کے باعث ادائیگی نہ کر سکا. ادائیگی نہ ہونے پر پی ایس او نے پی آئی اے کو فیول کی فراہمی روک دی. ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے پی آئی اے انتظامیہ پی ایس او سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. کریڈٹ لائن دستیاب ہوتے ہی شام تک فلائٹ شیڈول بحال ہو جائے گا. متاثرہ پروازوں کے مسافروں کو متبادل کنیکشن فراہم کیے جا رہے ہیں. قومی ایئر لائن کا فلائٹ آپریشن ایک بار پھر معطل ہو گیا. تمام پروازیں منسوخ کر دی گئیں. پی ایس او نے 10 کروڑ روپے روزانہ کی ادائیگی کے حساب سے فیول فراہمی کرنے کا وعدہ کیا تھا, جبکہ پی آئی اے بینکنگ سرکل بند ہونے کے باعث ادائیگی نہ کر سکا. ادائیگی نہ ہونے پر پی ایس او نے پی آئی اے کو فیول کی فراہمی روک دی. ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے پی آئی اے انتظامیہ پی ایس او سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. کریڈٹ لائن دستیاب ہوتے ہی شام تک فلائٹ شیڈول بحال ہو جائے گا. متاثرہ پروازوں کے مسافروں کو متبادل کنیکشن فراہم کیے جا رہے ہیں. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے لاہور میں اکبر چوک فلائی اوور کا دورہ کیا. ترقیاتی منصوبے کے جاری کاموں کا جائزہ لیا. میڈیا سے گفتگو میں سید محسن نقوی نے کہا عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنا رہے ہیں. پنجاب میں 100 ہسپتالوں پر تعمیر و مرمت کا کام کسی نہ کسی مرحلے پر جاری ہے. ایک سوال کے جواب میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا احتجاج کرنا سب کا حق ہے لیکن سکول بند نہیں ہونے چاہیے. اگر کسی نے پروٹیسٹ کرنا ہے بالکل کر سکتا ہے, میں بھی ساتھ شامل ہوتا ہوں اس کے ساتھ ہو سکتا ہے پروٹیسٹ کر لو. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ سارے اسکول بند کر دو اور کسی کو پڑھنے نہیں دینا, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پورے پنجاب کے اسکولوں کو بند کرا دیں, بچوں کو آگے لے آئیں اور آپ ان کو جھوٹی بات بتا دیں کہ جی پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے, جب کا دور دور تک اس کا نام و نشان نہیں ہے پرائیویٹائزیشن کا, اور ان کو بتائیں کہ آپ کے اسکول جو ہیں یہ ہو جائیں گے, آپ کو اب 50 روپے کی جگہ آپ کو 5000 روپے فیس دینی پڑے گی, ہر بچہ نکلے گا. لیکن غلط بیانی نہ کریں. میجورٹی کی کوشش ہے 31 جنوری انشاءاللہ. ابھی برج ایکسپینڈ ہو جاتا ہے
اس ٹائم LDA کی پوری ٹیم بڑی محنت سے لگی ہوئی ہے اس پروجیکٹ پہ بھی, کانٹریکٹر بھی, تو وہ بھی علاقہ پورا کا پورا تبدیل ہوگا. اور اسی طرح ڈیفنس میں آپ, میرا خیال ہے کہ جو ہم سمجھتے تھے کہ ایک دفعہ ڈیفنس شہر کا دوسرا حصہ ہے, آپ لبرٹی سے 15 منٹ میں فیز 6 میں پہنچ سکیں گے. تو ہر طرح کے علاقے میں لاہور کے کام چل رہا ہے اور امید ہے جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا. تو سب اپنے اپنے, اب جس طرح فیصل آباد میں تھے تقریباً ہر منسٹر جو تھا وہ 2-3 ہاسپٹل میں پہنچا, تحصیل کے ہاسپٹل میں پہنچا, سیکٹری سارے کے سارے پہنچے. تو میں اکیلا ہو سکتا ہے ٹی وی پہ آ کے آپ کو نظر آ رہا ہوں, تو بیک اینڈ پہ میں سر یہ بتانا چاہوں گا, اس دن چیف سیکرٹری جیل گئے, ملتان فیصل آباد کارڈیالوجی گئے, انفارمیشن منسٹر 2 ہاسپٹل گئے, سیکرٹری CNW تھرو آؤٹ میرے ساتھ تھے, باقی سارے منسٹرز گئے. تو میں سب کے سب. اس سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا لاہور میں ایگریکلچر, فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے ہیڈ آفس کا دورہ, مختلف فلور پر گئے اور قائم شعبوں میں فنشنگ کے کاموں کا معائنہ کیا. پوری عمارت کا 100% کام 31 دسمبر تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے لیبر کے لیے خریدے گئے آلات دیکھے. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے آڈیٹوریم اور عمارت کے تمام فلورز کا جائزہ لیا. گجرانوالہ موٹر وے کے ساتھ لنک لاہور کا فاصلہ 45 منٹ سے کم رہ گیا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی گجرانوالہ پہنچ گئے. لاہور سیالکوٹ موٹر وے کے ساتھ گجرانوالہ کو لنک کرنے کے لیے زیر تعمیر 2 رویہ سڑک کا معائنہ کیا. سڑک کی تعمیر کے لیے جاری کاموں کا جائزہ لیا. انہوں نے 15.2 کلومیٹر بے نظیر چوک سے وانڈو تک پورے روٹ کا فضائی دورہ بھی کیا. گجرانوالہ موٹر وے لنک روڈ کو ٹریفک کے لیے کھولنے کی 25 دسمبر کی حتمی ڈیڈ لائن دے دی. وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت FWO کے کیمپ آفس میں اجلاس ہوا. 2 رویہ سڑک کی جلد تکمیل کے لیے FWO کے حکام کو ہدایات دیں. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت FWO کے کیمپ آفس میں اجلاس منعقد ہوا. FWO کے کرنل عمران نے منصوبے پر ہونے والی پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دی. وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ 15.2 کلومیٹر طویل اپروچ روڈ کی تعمیر کے منصوبے پر مجموعی طور پر 57% کام مکمل ہو چکا. بے نظیر چوک سے وانڈو انٹرچینج تک زیر تعمیر روڈ پر 80% ارتھ ورک مکمل کر لیا. چیف سیکرٹری انسپیکٹر جنرل پولیس FWO کے کرنل جمال, سیکرٹری تعمیرات و مواصلات, کمشنر گجرانوالہ ڈویژن اور متعلقہ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے. 7 ارب 88 کروڑ 70 لاکھ روپے کی لاگت سے 2 رویہ سڑک کی تعمیر پر تیزی سے کام جاری ہے. مصر کی سربراہی میں قاہرہ منعقد امن اجلاس میں اسرائیلی بربریت کی شدید مذمت کی گئی. سعودی عرب سمیت عرب ممالک نے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو مسترد کر دیا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا, غزہ دردناک تباہی سے گزر رہا ہے, انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے لیے عالمی برادری کردار ادا کرے. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا, فلسطین میں ہونے والے ہولناک واقعات سیز فائر کے لیے فوری رد عمل کا تقاضا کرتے ہیں.